بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل المدینہ وائس۔ تو آج کی اسلامک ویڈیو میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں رجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں۔ سامعین، اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں کیوں ہوتی ہیں اور اس ماہ کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے، اور رجب کے مہینے میں ہونے والے چند بہت ہی افضل واقعات کون سے ہیں، اور سال کے کون سے 4 مہینے تمام مہینوں سے افضل ہیں۔ گزارش ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سامعین، اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ اس مہینے کے 4 نام اور بھی ہیں، اور وہ بھی اس کی فضیلت کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے پہلے بھی حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے، اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں، اس لیے اسے العصم کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ سامعین، اس کو العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی طلب کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ سامعین، رجب کا ایک نام مطہر یعنی پاک کرنے والا ہے۔ رجب کو پاک کرنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روزہ داروں کے گناہوں اور تمام برائیوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ مکاشفات القلوب میں بزرگان دین فرماتے ہیں، رجب میں 3 حروف ہیں، رے جیم بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، اور بے سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ سامعین، رجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ سامعین، حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال حرام ٹھہرا دیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے، جس کا قبیلہ مضر کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اور یہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں روایت ہے کہ عثمان بن حکیم انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعد بن جبیر سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا، میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیان کرتے سنا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تھے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ طبرانی میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کی رات قابل احترام اور اس کا دن منور ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ احادیث نبوی میں ارشاد ہوتا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ سامعین، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج بوئے گا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب کرے گا تو وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت سے مستفید ہوگا۔ مزید یہ کہ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام ذکروں، صحیفوں اور کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محنت کا اور رمضان تقرب کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، یعنی ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ شعبان کی وسط رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور قربانی کی رات۔ پیارے سامعین، ماہ رجب کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی ماہ واقعہ معراج پیش آیا جو بہت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس ماہ میں تکمیل عبودیت ہوئی تھی۔ یہ معجزہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے، عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ سامعین، ماہ رجب میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آنے کا ذکر ہے۔ اس میں ایک ہجرت حبشہ اولا ہے۔ جب مسلمان اہل مکہ کی سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ روایات کے مطابق اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عفان رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ سالار مہاجرین تھے۔ یہ سن 590 کا واقعہ ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخی کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان
बादशाह नजाशी का इंतकाल 9 हिजरी में माह रजब में हुआ और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुद इतला पाकर अपने सहाबा इकराम की मईयत में इनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। माह रजब में नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और खुद भी रोजा रखा और साथ चलने वालों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। इनकी कश्ती 10 मुहर्रम तक 6 माह मुसलसल सफर में रही। सामीन, माह रजब की 2 अजीम फजीलतें जो तमाम फजीलतों पर भारी हैं कि पहली वही भी इसी महीने में नाजिल हुई और वाक़े मेराज भी इसी महीने में पेश आया। सामीन, रजब की 27वीं रात इसी हवाले से बड़ी बाबरकत रात है क्योंकि इसी रात इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर तशरीफ ले गए थे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, रजब फसल बोने का महीना है, शुबान पानी देने का और रमजान फसल काटने का महीना है। हर शख्स जो बोता है वही काटता है और जो अमल करता है इसी का बदला पाता है। और जिसने फसल को ज़ाय किया वो कटाई के दिन नादिम होता है और अपने गुमान के खिलाफ पाता है और बुरे अंजाम को देखता है। आपने मजीद फरमाया कि माह रजब हवा की मानिद है, शोबान बादल की मानिद और रमजान बारिश की मानिद है। बाज उलमा ने कहा साल दरख्त की मिसाल है। माह रजब इस दरख्त की हरियाली के दिन है, शोबान इसके फलने फूलने के दिन है और रमजान इसके काटने के दिन है। इसको काटने वाले मोमिन होते हैं। जिस शख्स ने अपने नामे अमाल को गुनाहों से स्याह कर लिया हो उसके लिए ये अच्छा मौका है कि वो इस महीने में तौबा के जरिए उसे सफेदी में तब्दील कर ले और जिसने सरकशी में अपनी उम्र को ज़ाय कर दिया हो वो इस माह को अपनी बकिया उम्र के लिए गनीमत समझे। सामीन, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि एक बार रजब का चांद देखकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुम्मे के दिन मिंबर पर चढ़कर फरमाया, कान खोलकर सुन लो, ये अल्लाह का महीना है और ज़कात अदा करने का महीना है। अगर किसी पर कर्ज हो तो अपना कर्ज अदा करे और जो कुछ माल बाकी हो उसकी ज़कात अदा करे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं, रजब आफात के तरक करने का महीना है, शुबान इबादत के इस्तेमाल का और रमजान करामात के इंतजार का महीना है। जिसने आफात को तरक ना किया, इबादत से ताल्लुक ना जोड़ा और करामात का इंतजार ना किया वो अहले बातिल से है। सामीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही हमारी हर आने वाली इस्लामिक वीडियो को सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।